السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آفات اللسان سے 10 آفتیں بتائیں نا۔ انشاءاللہ آج 11ویں جو آفت ہے اس کے بارے میں بولنے جا رہے ہیں۔ تو الآفت الحادیۃ عشر السخریۃ والاستہزاء، معنی کیا کرنا؟ مذاق کرنا، چھیڑنا، دوسروں کو چھیڑنا، حقیر سمجھنا، اس کو بولتے ہیں۔ یہ اس کا حکم اصل میں حرام ہے۔ یہ کب؟ اگر وہ دوسروں کو تکلیف دے، مصیبت پہنچا دے، ایسا کچھ نقصان پہنچا دے تو کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ سمجھے؟ مطلب تمہیں سے کیا ہے؟ تمہیں سے نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایمان لانے والوں، یہ قوم دوسرے قوم کو مذاق نہیں کرنا، چھیڑنا نہیں، کیونکہ وہ قوم کیا ہے؟ ان سے بھی مطلب چھیڑنے والوں سے بھی کبھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور کچھ کہ عورتیں دوسرے عورتوں کو چھیڑنا نہیں، مذاق نہیں کرنا، کیوں؟ چھیڑنے والوں سے بھی کبھی بہتر چھیڑے جانے والے عورت لوگ ہو سکتے ہیں، سمجھے؟ تو آپس میں چھیڑنا صحیح نہیں، کیونکہ وہ چھیڑنے والا تم سے بہتر ہو سکتے ہیں، تم کو کبھی پتہ نہیں ہوگا، سمجھے؟ اور سخریت معنی استہانت، تحقیر، کیا ہے؟ جیسے پہلے بتایا، دوسروں کو کیا اہانت کرنا، اہانت کرنا مطلب حقیر سمجھنا، مطلب وہ ہم جس کو چھیڑتے ہیں وہ مجھ سے بھی چھوٹا ہے، اگر وہ مجھ سے چھوٹا نہیں ہے، میرے سے اگر کچھ کمی اس کو نہیں ہے تو پھر اس کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو نہیں چھیڑیں گے نا، تو ہم دونوں برابر ہیں، تو کیا ہے؟ چھیڑنے میں کیا نہیں ہے؟ مزہ نہیں ہے، اوکے؟ تو ہاں وہ کیا ہے؟ وَالتَّنْبِيهُ عَلَى الْعُيُوبِ وَالنَّقَائِصِ، مطلب یہ عربی نہیں پڑھتا ہوں، مطلب کیا ہے؟ دوسروں کے عیب دکھا کے ان کے نقصان کو کیا کرنا؟ دکھا کے بتانا لو، اور کیا کس لیے بولنا؟ مطلب یہ ہنسنے کے لیے، مطلب ایک ہنسی ملنے کے لیے، دوسروں کی ہنسی ملنے کے لیے دوسرے لوگوں کو چھیڑنا، مذاق کرنا، سمجھے؟ یہ کبھی باتوں میں ہو سکتے ہیں، کاموں میں ہو سکتے ہیں، کبھی کیسے کسی کو بات کرنا ٹھیک سے نہیں ہو سکتا، مطلب کچھ پرابلمس ہوتے ہیں نا، ایسا ہوتا ہے نا، جلدی نہیں بول سکتے، ایسے کچھ پرابلمس ہو سکتے ہیں۔ نہیں تو کیا ہے؟ کسی کا کچھ عمل مطلب چل نہیں سکتا، نہیں تو ہاتھ سے ٹھیک سے پکڑ نہیں سکتا، نہیں تو دوڑ نہیں سکتا، ایسا جو بھی ہو سکتا ہے نا بدن، ایسے جو کیا ہے نقصان ہیں بدن کے، جو نقصان ہے وہ لے کر کیا ہے؟ چھیڑنا، مذاق کرنا، سمجھے؟ یہ ایسا کرنے، نہیں تو کیا ایک آدمی چل رہا ہے تو اس کو دکھا کے اشارہ کر کے بولتے ہیں، نہیں تو ایسا کچھ کرتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ وہ ان کو ایذا پہنچا دیتے ہیں، مطلب ایذا مطلب ان کو کچھ نہ کچھ کیا ہے؟ تکلیفیں پہنچا دیتے ہیں، یہ سب کام حرام ہے، سمجھے؟ کسی کے حق میں اگر کچھ کیا ہے مصیبت پہنچ جاتے ہیں وہ حرام ہے، ضرور وہ حرام ہو جائے گا۔ اور جیسے بتایا، تحقیر کرنا، اہانت کرنا، نہیں تو دوسروں کو چھوٹا سمجھ کے بات کرنا، یہ سب حرام کی باتیں ہیں، حرام کا کام ہے، کیونکہ ہم کو تو پتہ نہیں، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہم جس کو چھیڑ رہے ہیں وہ ہم سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کو چھیڑنا صحیح نہیں ہے، سمجھا؟ وہ لوگ کبھی ہم سے بھی اچھا ہو سکتے ہیں، کہاں اچھا ہو سکتے ہیں؟ دیکھنے میں ہم ان سے بڑا ہیں، بلکہ اللہ کے پاس وہ لوگ بہترین لوگوں میں سے ہو سکتا ہے، سمجھے؟ اور ایک بات یہ کیا ہے چھیڑنے کے بارے میں، ایک حدیث تمہارے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمیشہ مذاق کرنے والا، چھیڑتے رہنے والا جو لوگ ہیں نا، ان کو قیامت کے دن میں
بلایا جائے گا، مطلب اپنی مصیبت سب کیا ہیں برداشت کر کے سہ کر جنت میں بلانے کا جو وقت آئے گا اس وقت ان کو جنت میں جانے کے لیے بلائیں گے، سمجھے؟ ان کو ایک دروازہ دکھا دے گا، اس جگہ سے نہیں تو اس دروازے سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ مزاق کرنے والوں کے لیے خاص ایک دروازہ دکھائے گا، تو وہ دروازے سے جانے کے لیے بولیں گے جنت میں، تو اس وقت وہ لوگ دروازے کے قریب پہنچیں گے، تب دروازہ بند ہو جائے گا، پھر بھی وہ لوگ واپس آئیں گے، پھر بھی ان کو بلائیں گے، پھر بھی وہ لوگ جائیں گے، پھر بھی بند ہو جائیں گے، ایسا ہوتے رہے گا ان کو جنت میں داخل ہونا نہیں سکے گا، سمجھے؟ تو اتنا خطرناک کام ہے دوسروں کو مذاق کرنا، چھیڑنا، سمجھے؟ اور دیکھیے آفت کیا ہے، 12ویں جو آفت ہیں وہ افشاء السر، راز کو بتانا، کیا ہے پھیلانا، دوسروں کے بیچ میں کانوں میں راز پہنچانا، ایک آدمی کی بات لے کر دوسرے آدمی کا کان میں پہنچ جانا، جو بھی ہو یہ انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں کو ڈاؤٹ ہوگا تو یہ غیبت اور یہ کیا فرق ہے؟ تو یہ سب کچھ کیا ہے، غیبت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی سیکرٹ ہیں وہ سب بول سکتے ہیں نا، غیبت بولا تو کیا ہے، وہ دوسروں کو کیا بولتے ہیں، کچھ جھوٹی باتیں بولتے ہیں، نہیں تو ان کو نقصان پہنچانے والی باتیں بولتے ہیں، سیکرٹ ایسا نہیں ہے، سیکرٹ جو بھی ہو سکتا ہے نا۔ دیکھیں یہ بھی کیا منع کیا جانے والا ہے اسلام میں، کیونکہ اس میں کیا ہے دوسروں کے لیے تکلیف پہنچانے والے ہیں، اور کیا ہے ان کو اہانت کرنے والے ہیں نا، دوستوں کو اور ہمارے بھائیوں کے بیچ میں یہ سب کیا ہے نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی کسی آدمی سے ایک بات کیا، پھر وہ آدمی کیا اس سے منہ موڑا، مطلب جسٹ بات کیا، بات کرنے کے بعد، نہیں تو بات کرنے کے بیچ میں اگر کیا ہے وہ کسی کام کے لیے اگر منہ موڑا، نہیں تو وہ وہاں سے نکل گیا، تو وہ کیا ہے وہ بات اس کے اوپر امانت ہے، مطلب وہ بات لے کر پھر دوسروں کو بولنا نہیں ہے، وہ اگر وہ بات اس لیے بولے ہیں تمہیں کسی کو نہیں بولنا، نہیں تو ایسے ایک راز بات ہے، تو وہ بات وہ وہاں سے جب سے وہ دونوں جدا ہو جاتے ہیں، نہیں تو جب سے وہ کیا وہ آدمی کیا دوسرے آدمی سے منہ موڑتے تب سے وہ امانت ہو گئی، پھر وہ بات لے کر گھومنا نہیں ہے۔ اور حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا ہے، یہ جو دھوکہ دینے میں، دھوکہ دینا بولا تو کیا ہے، یہ اپنے بھائی کا جو راز ہیں وہ راز دوسروں کو بولنا ہے، اصل میں خیانت ہے۔ خیانت بولنے کے لیے بہت کچھ بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ کیا ہے اپنے بھائی کے سر، راز جو باتیں ہیں کہ پوشیدہ جو باتیں ہوں دوسروں کو شیئر کرنے سے ہی بس وہ خیانت ہو گئی، سمجھا؟ کیونکہ اس میں حرام ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو تکلیف بھی پہنچ جاتے ہیں، اگر اس میں اگر کچھ کیا ہے مصیبت نہیں ہے، سیکرٹ کیا ہے کسی کو ایذا پہنچانے والا نہیں ہے، پر وہ بات سیکرٹ رکھنے کی کیا ضرورت ہے نا، تو پھر اس کو سیکرٹ نہیں بولتے نا، وہ پبلک ہے، تو ایسا نہیں ہے، سیکرٹ جو ہے سیکرٹ ہی ہونا ہے، پبلک نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ اور الآفت ثالث عشر کیا ہے، کیا اب یہ کتنا ہو گیا، 13ویں جو کیا ہیں آفت ہیں وہ الوعد الکاذب ہے، کیا وعد الکاذب مطلب جھوٹی کیا ہے قسم، جھوٹی وعدہ کرنا، وہ بھی کیا ہے بہت ہی ایک مومن کے حساب سے وہ اس کے لیے لائق نہیں ہے۔ جیسے وعدہ کرنے میں ہماری زبان بہت ہی آگے ہے، ہاں میں ضرور میں کروں گا انشاءاللہ میں کروں گا، نہیں تو اللہ کی قسم میں کروں گا، ایسا بولتے ہیں نا، بولنے میں کچھ بھی کمی نہیں ہے، مطلب زبان زیادہ ہے، بولنے میں زیادتی کرتے ہیں، اور بلکہ جو نفس ہے ہمارا نفس ہے وہ کام کو کیا نہیں کرتے، وفادار نہیں کرتے، مطلب ہمارے نفس اس کو بولنے سے وہ بولیں گے میں کروں گا بلکہ وہ کام کرنے والا کون ہے، اپنا بدن ہے نا، بدن کے لیے اس کے لیے تیار نہیں ہوگا، بدن وفادار نہیں ہوگا، سمجھے؟ اس لیے پھر وہ بات کیا ہو جائے گا، وہ بات توڑنے والی بات ہو جائے گی، پھر جھوٹی قسم ہوگی، نہیں تو جھوٹا وعدہ ہو جائے گا، وہ کیا ہے نفاق کی علامت ہے،
ایک بات بولتے ہیں پھر اس کو کیا نہیں وفا نہیں کر سکتے ہیں، مکمل نہیں کر سکتے ہیں، وفاداری نہیں ہے اس میں، نہیں تو وفادار نہیں بنتے تو نفاق کی علامت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، آپ لوگ ہیں وعدوں سے کیا کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، اس کو پورا کرنا، وفا کرنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسماعیل نبی علیہ السلام کو کیا ہیں تعریف بھی کی ہے، اس لیے کیا ہیں انہ کان صادق الوعد، کیا کیا تھے اسماعیل علیہ السلام، کیا وعد کو کیا ہیں سچ لانے والے، تو مطلب کرنے والا، تو وعدہ کیا تو وہ کرتے تھے، سمجھے۔ اور کیا ہیں دیکھیے، یہ کیا بولتے ہیں، ایک آدمی اگر وعدہ کرتے ہیں اس کو ضرور بضرور کیا کرنا ہے، کچھ عذر بولنے کے سوا کیا کرنا ہے، وہ وفا کرنا ہے، مکمل کرنا چاہیے۔ اور کوئی وعدہ کرتے وقت کیا ہے ایسی نیت پر وعدہ کرتے ہیں، میں وہ وعدہ کیا نہیں کروں گا، پورا نہیں کروں گا، تو اس کا مطلب کیا ہے، وہ اس کے اندر نفاق ہے، وہ منافق ہونے کے لائق ہے، سمجھے۔ ہم سب کو معلوم ہے، عبداللہ بن عمر اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک حدیث، اربع من کن فیہ کان منافقا، شاید ایک حدیث میں منافقا خالصا بھی ہے شاید۔ تو ایک آدمی کے اندر 4 چیزیں ہیں تو وہ آدمی منافق ہے، یا اس میں سے اگر کسی چاروں نہیں ہے، ایک دو ہیں تو کیا ہے، وہ آدمی میں نفاق کی علامت نہیں تو ایک حصہ اس کے اندر ہے۔ دیکھیے کیا، اذا حدث کذب، بات کیا تو جھوٹ بولتے ہیں، واذا وعد اخلف، کیا کرتے ہیں، وعدہ کیا تو اس کو توڑ دیتے ہیں، واذا عاہد غدر، اور کیا یہ کرتے تو قسم اگر کھائے تو کیا ہے خیانت کرتے ہیں، ہے نا۔ اور واذا خاصم فجر، اور اگر جھگڑتے ہیں تو کیا ہیں فاجر ہو جاتے ہیں، سمجھے۔ اور اسی طرح اور دوسری ایک حدیث میں ہے، ثلاث من کن فیہ فہو منافق، ہے نا۔ اگر یہ 3 چیز اگر کسی کے اندر ہے، وہ منافق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس میں۔ اور ہم پہلے نہیں سنے تھے، ایسی ایک بات ہے، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، کیا ہیں وہ اگر بولتے ہیں میں کیا ہے نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں مسلم ہوں، اگر کیا ہیں ایسا بولتے رہتے ہیں، دعویٰ کرنے والا ہے، تو بھی کیا نہیں ہے، وہ مسلم نہیں بنتا، مسلم ہے بلکہ وہ منافق ہے۔ کیا کیا چیز ہے، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، ہے نا۔ اور کچھ بھی کیا ہیں، یہ کیا نہیں، عذر کے بنا کیا کرنا، وعدہ توڑنا، وہ منافق بن جائے گا، سمجھے۔ اور انشاءاللہ، اور دیکھیے ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، ایک آدمی کیا ہیں وعدہ کرتے ہیں پھر وہ واپس نہیں آتے، مطلب جیسے کہ وہ ایک آدمی بولا میں اب بھی آؤں گا، تو رکو، ابھی آتا ہوں، ایسا ایک آدمی بول کے گیا، پھر وہ نہیں آ رہا ہے تو کیا کریں گے، تو بتائیں کیا ہیں، تم ان کو انتظار کرنا ہے، جس وقت میں وہ بولا، مطلب وہ وقت کا اس وقت میں جو نماز ہے، نماز کا وقت ہے، وہ نماز کا وقت سے لے کر اگلی نماز کا وقت تک انتظار کرنا ہے، سمجھے۔ اگر وہ آدمی ظہر کو بولا تو اس کو عصر تک انتظار کرنا ہے، بس وہ کافی ہے، سمجھے۔ تو یہ ہے، یہ آدمی جس کو انتظار کرنے بولا وہ اپنے وعدہ پورا کیا، بلکہ جو انتظار کر کے ادھر کھڑے ہوئے ہیں وہ اپنے وعدہ کیا مکمل کیا، اور جو آئیں گے بول کے چلا گیا وہ آدمی اپنا وعدہ مکمل نہیں کیا، سمجھے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بھی وعدہ نہیں کرتے تھے سوائے کہ انشاءاللہ بولنے کے سوا، سمجھے۔ وہ کیا ہے بہتر ہے ایسا بولنا چاہیے۔ اور کیا ہیں، الآفۃ الرابعۃ عشر الکذب فی القول والیمین، کیا باتوں میں جھوٹ بولنا، اور کیا ہیں قسم میں جھوٹ بولنا، یہ سب کیا ہیں بری چیز ہے، یہ کیا ہے اتنا کیا ہے خطرناک کیا ہے چیز ہے، کیا جھوٹ بولنا، کیونکہ جھوٹ اصل میں جھوٹ کیا نہیں ہے، اس کے جھوٹ کا اصل کیا حرام نہیں ہے، بلکہ وہ حرام میں پہنچ جاتے ہیں، سمجھے۔ وہ انشاءاللہ بعد میں سمجھیں گے، مطلب ہر جھوٹ کیا نہیں ہوتے، حرام نہیں ہوتے، اس لیے جھوٹ کا اصل کیا نہیں، حرام نہیں بولتے، سمجھے، بلکہ اکثر جھوٹ کے حرام میں پہنچنے والا ہے۔
ایک آدمی کیا ہے جھوٹ کہتے رہے گا، پھر کیا ہو جائے گا، اس کو اس کا اللہ اس کے نام کیا ہے کذاب کے ہیں لسٹ میں شامل کرے گا، مطلب لکھے گا، وہ کذاب ہو کے لکھا جائے گا۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے گا ہی نہیں، وہ کیا ہیں المنان بعطیتہ والمنفق صلۃ بالحلف الکاذب والمسبل ازار، ہے نا، معلوم ہے ہم پڑھے ہیں کہ ہیں جو دیتے ہیں ہدیہ دیتے ہیں، تحفہ وغیرہ دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں، پھر اس سے کیا کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں میں اس کو اتنا دیے، میں اس کو اتنا دیے، ایسے بولنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے ہیں، سمجھیں۔ اور کیا ہیں اپنے کیا ہیں سامان بیچتے ہیں جھوٹی قسم سے، جھوٹی باتوں سے سامان بیچنے والا، اس کو بھی اللہ نہیں دیکھے گا۔ اور والمسبل ازار، اپنا کپڑا کیا ہے ٹخنوں کے نیچے پہن کر چلنے والے آدمی کو بھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا، ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک دن کیا ہے خواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد صحابوں سے پوچھے تھے آپ لوگ آج کچھ خواب دیکھے ہیں؟ تو صحابے بتائیں دیکھے، تو بولیں گے ہاں دیکھے، ایسا ہر دن ایسا ہوتے تھے، اور رسول اللہ علیہ وسلم اس کا تعبیر کرتے تھے۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں ایسے ایک خواب دیکھا، میرے پاس ایک آدمی آیا اور مجھے بتایا چلو بول کے مجھے لے کر گیا، ایسا چاہتے ہم کیا ہیں ایک مقدس جگہ پر پہنچے، اور وہاں ایک آدمی بیٹھ رہا تھا، اس کے پاس ایک آدمی کیا کھڑا ہو رہا تھا، تو جو آدمی کھڑا ہو رہا تھا اس کے ہاتھ میں ایک کیا ہے کیا بولتے ہیں ایک لوہا کے ایک کیا اس کو کیا بولوں گا بوشی کے جیسے، مطلب کیا کیسے بولو، ہاں ایک چیز ہے، مطلب وہ کیا کرتے ہیں یہ آدمی کے منہ کے اندر ڈالتے ہیں، اور ڈال کے کیا کرتے ہیں، اور جیسے ہمارے کاندھوں کے قریب تک پہنچتے ہیں، سمجھے، ایسا اندر کیا دبا کے مارتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں اس کو کھینچ کے واپس نکالتے ہیں، ایسا یہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے یہ آدمی کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لے کر گئے وہ بتائیں یہ آدمی جھوٹ کہنے والا ہے۔ تو جھوٹ کہنے والوں کی بات سمجھے نا، اسی طرح ہوگا۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ الاشراک کیا اکبر الکبائر کیا الاشراک باللہ وحقوق الوالدین، ثم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمائیں تھوڑا سا ٹھیک سے بیٹھ کے تھوڑا کیا زور سے بتایا کہ لا قول الزور، جھوٹی بات بولنا بہت ہی خطرناک ہے، سمجھے۔ جھوٹی بات سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے نا، جھوٹی بات سے کیا ہوتا ہے نقصان، اکثر وقت کیا ہوتے ہیں لوگوں کو نقصان ہوتے ہیں، اور کیا ہوتے ہیں لوگ جو کیا ہیں لوگ وہ سن کر جاہل ہو جاتے ہیں، مطلب سچ جو تھا اس کو لوگ کیا ہے بھول جاتے ہیں، اور کیا ہے جھوٹ کو سمجھ کر لوگ یقین کو نہیں تو سچ کو حقیقت سے لوگ جاہل بن جاتے ہیں، وہی ہے نا جھوٹ بولا تو۔ اور کوئی بھی کیا ہے دوسروں کو مال ملنے کے لیے جھوٹی قسم کیا، جھوٹی بات بولا، تو کیا ہے اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوگا، سمجھے۔ اور ہم دوسری کچھ باتیں بولتے ہیں، جھوٹ میں بھی کیا ہے کچھ بات ایسی ہیں اس میں کیا ہے رخصہ ہیں، مطلب چھوٹا بولتا ہے نا، مطلب رخصہ ہے، جیسے بتایا صحیح طور پر بولا تو کیا جھوٹ کیا نہیں ہے حرام نہیں ہے، اصل میں جھوٹ حرام نہیں ہے، بلکہ جب وہ اس میں اگر دوسروں کو اگر مصیبت پہنچا دیتے ہیں ایسے سب ہوتے ہیں تو کیا ہے جھوٹ حرام ہے، سمجھے۔ اب بھی میں جیسے پہلے اوپر بولا کبھی جھوٹ کیا ہے مباح ہو سکتا ہے، جائز ہو سکتا ہے، کبھی وہ واجب ہی ہو سکتے ہیں، سمجھے۔ ایک مرتبہ کیا ہے میمون بن مہران رضی اللہ عنہ فرمائے کہ کسی جگہ پر جھوٹ بولنا سچ سے بھی بہتر ہے، سمجھا، تو ایسی جگہ پر جھوٹ بولنا ہی ہے۔ جیسے کہ ہیں ایک آدمی کے پیچھے جا رہے ہیں اس کو قتل کرنے کے لیے، اس وقت وہ اپنے گھر میں آیا تو کیا ادھر گھر میں چھپ کے بیٹھا، تو قاتل آ کے پوچھے تم وہ آدمی کو دیکھا، تو اس کو بولنا ہے کیا نہیں دیکھا بولنا ہے، اگر دیکھا بولا تو اس کو قتل کیا جائے گا نا، تو اس سے بہتر کیا ہے نہیں دیکھا بولنا ہے، کیونکہ اس کو بچانا ہے، تو یہ کام کرنا اس وقت کیا ہے واجب ہے، جھوٹ بولنا اس کے لیے واجب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا ہیں ام کلثوم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں 3 چیزوں میں کیا ہیں رسول اللہ علیہ وسلم جھوٹ کہنے کے لیے کیا چھوٹا دیا، مطلب
رخصہ دیا ہے، وہ کیا ہے، ایک آدمی کیا ہے جنگ کرتے وقت، اور کیا ہے ایک عورت کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں بات کرتے وقت ہے نا، یہ سب، اور عورت عورت کیا ہے، اور کیا ہے اصلاح بین الناس، لوگوں کے بیچ میں اصلاح کی کام کرتے وقت بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جھوٹ کیا ہے، اصلاح بین الناس کرنے والا اس کی بات کیا نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، اس کو کذاب نہیں بول سکتا ہے، سمجھے؟ اور انشاءاللہ باقی بعد میں بولتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔